نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ بچوں کو آج کل نماز کے موضوع کے اوپر بچوں کو سمجھایا جا رہا ہے، فرض نماز کی اہمیت اور اس کی فضیلت بتائی جا رہی ہے۔ آج کا موضوع بھی نماز کے ہی بارے میں ہے۔ بچوں، آپ لوگوں کے لیے نماز اس لیے پڑھنا بہت ضروری ہے کہ مسلمان پر 5 وقت کی نماز اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے۔ آپ نماز کو بیٹا خوشی کے ساتھ پڑھو، آپ نماز کو مجبوری کے ساتھ پڑھو، جیسے بھی پڑھنا ہے نماز پڑھنے کی اپنی عادت بنائیں۔ جب آپ اس کی عادت بنا لیں گے بیٹا، تو جب آپ نماز کو چھوڑیں گے تو آپ کو سکون ہی نہیں حاصل ہوگا، آپ کو مزہ نہیں آئے گا، آپ کو لگے گا کہ زندگی میں بہت کچھ کر لیا لیکن آج کچھ نہیں کیا جس میں زندگی میں ہمیں کمی محسوس ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ جب آپ کو عادت ہو جائے گی نماز کی تو پھر کوئی بھی نماز قضا کرنے کی یا چھوڑنے کا آپ کا دل ہی نہیں کرے گا۔ ایک بزرگ سے ایک آدمی نے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراض ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے اپنی نعمتیں چھین لیتے ہیں۔ تو وہ بزرگ کو نوجوان کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کے پاس کھانے پینے کے لیے بھی سب کچھ ہے، پہننے کے لیے بھی ہے، اوڑھنے کے لیے بھی ہے، تو میں نے تو ایسا کچھ نہیں دیکھا کہ جس سے مجھے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان سے اپنی نعمتوں کو چھین لیا ہے۔ تو بزرگ کہتے ہیں اس نوجوان سے کہ کیا تم جب نماز پڑھتے ہو تو تمہیں اپنی نماز میں مزہ آتا ہے؟ مطلب کہ نماز پڑھتے ہوئے تمہیں خوشی و خضوع محسوس ہوتا ہے؟ مطلب جب تم نماز پڑھتے ہو تو کیا تمہیں ایسا لگتا ہے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یا تمہاری نماز کے اندر توجہ اتنی گہری اور اتنا تمہیں سرور نماز کے اندر محسوس ہوتا ہے کہ تم جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے ایسا محسوس نہیں ہوتا۔ تو بزرگ کہتے ہیں کہ کیا تم جب تلاوت کرتے ہو تو تمہارے دل کو سکون محسوس ہوتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ بزرگ پوچھتے ہیں کہ کیا تمہارا دل نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر بزرگ پوچھتے ہیں کہ کیا تمہاری زبان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے، اس کی عادت بنی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو بزرگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے کھانا پینا نہیں چھینتا، اللہ تعالیٰ اس سے اس کے کپڑے اوڑھنا پہننا نہیں چھینتا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اللہ کیا چھینتا ہے کہ اللہ کی ناراضگی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے اپنی محبت، جو سجدے کی حالت میں جب ہم زمین پہ سجدہ کرتے ہیں اور اللہ کے حضور جب اپنے آپ کو جھکا لیتے ہیں اور سجدے میں جب اپنا ناک زمین پہ رکھ کے اللہ کے حضور جب سجدہ کرتے ہیں، کیونکہ انسان کی انا جو ہے نا وہ سجدے میں ٹوٹتی ہے۔ انسان کی جو میں ہے کہ انسان کہتا ہے وہ میں اللہ تعالیٰ اس کے سجدے میں توڑتا ہے۔ جب وہ اپنے آپ کو خاک میں ملاتے ہیں، زمین پر سجدہ رکھتے ہیں اور کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، اس وقت انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اللہ تو ہی وحدہ لا شریک ہے۔ تو جب انسان کو اللہ تعالیٰ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے کچھ نہیں چھینتا سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ اس سے اپنے سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ بچوں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر یہ بات آپ لوگ سمجھ جائیں تو ساری زندگی آپ کو لیے ایک بہت بڑی نصیحت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے اپنے سجدوں کی توفیق چھین لیتے ہیں اور وہ بندہ کو چاہتے ہوئے بھی وہ اللہ کے حضور سجدہ نہیں کر پاتا۔ تو آپ نے آئندہ سے توبہ کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ ہمیں ہماری تمام زندگی میں کبھی بھی نماز نہ چھوڑنے کی عادت نہ بنانا، اللہ اپنے حضور ہمیں ہمیشہ 5 وقت نماز پڑھنے کی عادت بنا۔ آپ کے سامنے وائٹ بورڈ پر یہاں پہ قرآن پاک کی آیتیں مبارکہ لکھی ہے، اس لیے لکھی ہے بیٹا تاکہ آپ کو قرآن احادیث کے مطابق آپ کو سمجھایا جائے، آپ کو نماز کی طرف راغب کیا جائے اور آپ کے دل کے اندر نماز کی محبت کو پیدا کیا جائے، تاکہ کبھی بھی زندگی میں آپ کو کوئی پوچھے کہ ہاں آپ کو نماز اتنی عزیز کیوں ہے تو آپ یہ کہہ سکیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ بیٹا یہ دیکھیں، وَأَقِيمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَأَقِيمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھ۔ کتنی خوبصورت بات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمائی ہے کہ اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھ۔
دوسری جگہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اور بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے، بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نماز ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر ایک وقت پہ جو ہمیں وقت باندھا ہوا فرض ہے، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جب مرضی منہ اٹھایا ہم نماز پڑھ لیں، جب دل چاہا ہم نماز پڑھ لیں، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا کہ نماز وقت باندھا ہوا، جس وقت پہ اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا ہے، پانچوں وقت کی نماز کا، ہم اسی وقت پہ ہم نماز پڑھیں گے۔ ہم نماز میں اپنی مرضی نہیں کر سکتے۔ قضاء ٹائم بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے، ٹھیک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ سے کہ نماز کا ٹائم شروع کب ہوتا ہے، نماز کا ٹائم ختم کب ہوتا ہے، نماز کا قضاء ٹائم کون سا ہے، تمام چیزیں ہمیں احادیث مبارکہ سنت مبارکہ میں پتہ چلتی ہیں۔ اس لیے یہ بات ہمیشہ آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے۔ نماز کو ہمیشہ بیٹا ہمیشہ اس کے ٹائم کے مطابق جو فرض نماز کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، اس چیز کی بھی آپ نے بہت پابندی کرنی ہے۔